معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ ویوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ذکاء اللہ خان۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے دن کی نسبت سے ہم آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام لے کے آ رہے ہیں، یوم اقبال، جو پورے پاکستان میں 143واں یوم پیدائش جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ سر، میرا آپ سے پہلا سوال کہ شاعر تو سر دنیا میں بہت سارے پیدا ہوئے جن کا نام بہت سنا جاتا ہے، بہت بلند مقام ہے، لیکن علامہ اقبال ہی وہ کیوں جن کو دنیا آج سنتی ہے؟ ان کی شاعری کے لیے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور وہ مطلب کہ ایک دنیا میں ایک آئیڈیل ہی کیوں، علامہ اقبال ہی کیوں؟ اس کے بارے میں شکریہ ذکاء اللہ خان، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ 9 نومبر کے موقع پر علامہ محمد اقبال جیسی شخصیت سے مجھ سے گفتگو کرائی جائے۔ حالانکہ یہ کوئی میرا مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ میں علامہ اقبال جیسی شخصیت پر گفتگو کر سکوں۔ آپ کا جو سوال ہے کہ دنیا میں شعراء تو بہت سارے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جنہوں نے شاعر کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن علامہ محمد اقبال جن کو ہمارے قومی شاعر کہا جاتا ہے، جن کو شاعر مشرق بھی کہا گیا اور حکیم الامت بھی کہا گیا، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں پر میں کوئی تقابلی جائزہ پیش نہیں کر رہا کہ علامہ اقبال اور دیگر شعراء کا، لیکن آپ کا سوال کہ علامہ اقبال کیوں منفرد مقام رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو کلام ہے وہ آفاقی کلام ہے، اور آپ کے جو مخاطبین ہیں، آپ نے جن لوگوں کو جن کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ کا پیغام صرف ہندوستان کے مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ نے پوری امت مسلمہ کو مخاطب کیا۔ اور اس میں دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے امت مسلمہ کے اندر ایک ایسی روح پیدا کی کہ جو دیگر شعراء پیدا نہ کر سکے، اور ایک ایسی امید پیدا کی کہ جو دیگر لوگ پیدا نہ کر سکے۔ اور آپ کی وجہ شہرت ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا تعلق ہندوستان یعنی پاکستان سے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فارسی کے اندر بھی شاعری لکھی، جس کی وجہ سے فارس کے اندر بھی آپ کا پیغام پڑھا اور سنا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک جو آپ کی وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک آفاقی کلام لکھنے والے شاعر تھے، جس کی وجہ سے آپ کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہی واضح طور پہ سوال۔ سر، میرا دوسرا کوسچن پہلے کوسچن سے ریلیٹ کرتا ہے کہ اقبال سے علامہ محمد اقبال کیسے بنے؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ اقبال سے علامہ اقبال، اس کو میں یوں کہوں گا کہ اقبال سے علامہ اقبال تک کا سفر۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی شخصیت ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کی شخصیت سازی کے اندر، اس کی شخصیت کی تعمیر کے اندر 2 کردار بڑے اہم ہوتے ہیں، اس کے والدین اور اس کے اساتذہ۔ اور جب ہم علامہ محمد اقبال کی شخصیت پر نگاہ ڈالتے ہیں، آپ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو دونوں کردار ہمیں بڑے عظیم نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین کو دیکھا جائے تو آپ کے والد شیخ نور محمد ایک انتہائی مذہبی شخصیت، اور آپ کی والدہ امام بی بی بھی ایک دیندار خاتون تھی۔ تو آپ کی جو آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے، اس کی بنیاد تو آپ کے گھر ہی سے ڈال دی گئی تھی۔ یعنی اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی گھٹی میں ہی وہ جو آپ ان کی شاعری سے سبق سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ شامل تھا۔ پھر جب ہم آپ کے اساتذہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کے اساتذہ میں مولوی میر حسن جیسی شخصیات کا نام ملتا ہے، اور اگر ہم یونیورسٹی سطح پر دیکھتے ہیں تو آپ کے اساتذہ میں مسٹر
آرنل جیسے عظیم ٹیچر شامل ہیں جنہوں نے علامہ محمد اقبال نے اپنے مختلف مقامات پر اپنے ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کیا. اور یہ جو بات میں نے کی کہ ٹیچر کا بڑا کردار ہوتا ہے، تو علامہ محمد اقبال نے خود بھی اپنے ٹیچر کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب آپ کو ٹائٹل دیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ ٹائٹل میرے اساتذہ کو دیا جائے. تو انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹیچر نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی. تو آپ نے عرض کی کہ میرے استاد کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی محمد علامہ اقبال. اس کے علاوہ دوسری چیز جو علامہ اقبال کو اقبال سے علامہ اقبال بناتی ہے، دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک قرآن اور ایک حضور علیہ السلام سے محبت. اور علامہ اقبال شروع سے عرض کرتے ہیں، اور اگر آپ کی شاعری کا بغور مطالعہ کریں تو بخوبی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہو. اور علامہ اقبال سے جب پوچھا گیا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں تو آپ اپنے والد صاحب سے منسوب کرتے ہیں کہ میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ قرآن کیسے پڑھا جائے، تو میرے والد صاحب نے عرض کی بیٹا میں آپ کو جواب دوں گا. پھر میں نے کئی بار اس سوال کا اصرار کیا تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پہ اتر رہا ہو. اور پھر دوسری بات کہ علامہ اقبال سے کسی مقام پہ جب یہ پوچھا گیا کہ آپ علامہ اقبال سے علامہ اقبال کیسے بنے، تو آپ نے عرض کی کہ میں نے حضور علیہ السلام کی برگاہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کر کے اقبال سے علامہ اقبال کا سفر طے کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تو معزز سامعین ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں استاد عظمت اللہ نے ہمیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں بہت واضح طور پہ ان کی شاعری اور ان کی زندگی پر مطالعہ کرنے کا درس دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ علامہ اقبال کی شاعری کے ذریعے ہمیں ان کے جو انقلابی شعر و شاعری ہے ان کی سوچ کو پڑھیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. آج کے پروگرام کی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.